جی ناظرین السلام علیکم. آج ہم یہاں ہیلسنکی میں ہیں جو کہ فن لینڈ کا کیپٹل ہے. جناب عارف انیس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت سے عالمی ایوارڈز انہوں نے لیے ہیں, کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. اس سے پہلے میں نے ان کے ساتھ ایک ولاگ کیا تھا جس کا لنک اس کے اینڈ پہ آپ کو مل جائے گا, جس ان کی شخصیت کے بارے میں اور زیادہ آپ جان سکیں گے. یہ یہاں ہیلسنکی میں کل پہنچے تھے, ڈیوس سوئٹزرلینڈ میں, وہاں یہ رہے ہیں. تو یہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہر سال ڈیوس میں ایک عالمی یہ ایک اجتماع ہوتا ہے, اس حوالے سے ہم انہیں جانیں گے کیونکہ یہ انہوں نے بڑی قربت سے اسے دیکھا ہے. وہاں ہونے والی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. تو عارف صاحب جناب سب سے پہلے جناب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی بس سر. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہے دراصل ہے کیا, اس کا کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا بیسک لوگوں کو بتائیے گا. جی عارف بھائی, میرے ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ جو پوری زندگی ہے نا, یہ ایک بہت بڑی پی آر ایکسرسائز ہے. پی آر ایکسرسائز آپ کسے جانتے ہیں, کیسے جانتے ہیں, یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ زندگی میں آپ کہاں پر پہنچتے ہیں. تو ورلڈ اکنامک فورم انفیکٹ ایک ایسی پی آر ایکسرسائز ہے جس میں دنیا کے سربراہان مملکت, بڑے بڑے سی ای اوز, بڑی کمپنیز سب اکٹھی ہوتی ہیں ایک دوسرے تک ایکسس لینے کے لیے. جی. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ضرورت کیا تھی اس کی. جی. معاملہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دنیا میں کوئی اور ایسی جگہ بتائیے جہاں یہ 200 سربراہان مملکت, دنیا کے 500 سب سے طاقتور سی ای اوز جی اور بلینئرز اکٹھے بیٹھے ہوں. ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی بالکل. سو ڈیوس ایکچولی وہ میلٹنگ پاٹ ہے جس میں بیٹھ کے بل گیٹس سے لے کے ایلان مسک سے لے کے دنیا کے بڑے سے بڑے کاروباری کے ساتھ سامنے بیٹھ کے اسے بات کر سکتے ہیں. یہ موقع آپ کو ڈیوس دیتا ہے. تو یہ کتنے دن کانفرنس رہی جو بھی ختم ہوئی ہے؟ یہ ٹپیکلی ہوتی ہے جنوری میں اور ایک ہفتے تک جاری رہتی ہے. ایک ہفتے تک. جی. اور آپ کتنے دن وہاں پہ رہے؟ جی میں تقریباً وہاں پہ 4 دن رہا ہوں, اور ان 4 دنوں میں کچھ 30-40 جو ہیڈز آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی, بل گیٹس سے ملاقات ہوئی, بہت سے لوگوں کو سنا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپن اے آئی کے چیف ایگزیکٹو ہے. جی. اس سے ملاقات ہوئی. جی. اور مینلی جو کچھ دنیا میں ابھی چل رہا ہے ہاٹسٹ, جو کچھ آگے ہونے لگا ہے, جی, اس کی ایک منظرنامہ کافی کلیئر ہوا ہے. تو وہاں پہ مختلف ملکوں کے ظاہر سربراہان مملکت اور گورنمنٹ ہیڈز بھی آتے ہیں اور پرائیویٹ کمپنیز کے لوگ بھی آتے ہیں. اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیے, اور پاکستان کی اور انڈیا کی جو ہاں ریپرزنٹیشن, اس پہ بھی کچھ بات کیجیے گا. جی. ایک تو ہم نے پہلے بھی میں جا چکا ہوں ڈیوس میں, وہاں پہ یہ دیکھا کہ جو انڈین انفلوئنس ہے, میں بلکہ اس کو انڈین اکنامک فورم کہہ رہا ہوں ابھی, اس کی ریزن یہ ہے کہ بھارت کے کوئی 13 کے آس پاس وہاں پہ اسٹالز تھے. اسٹالز لگے تھے. اچھا. اور اس میں کوئی ہزاروں لوگ میں سمجھتا ہوں اس میں پھر رہے تھے, اور سب سے جو مین پریزنس تھی پوری دنیا سے وہ بھارتی پریزنس تھی. آپ نے وہ لکھا کہ ایک جو اسٹال ہے 25-30 کروڑ چاہیے اس کو لگانے کے لیے, اور ان کے 13 اسٹالز تھے. پاکستان کا کوئی اسٹال تھا؟ انفارچونیٹلی کوئی بھی نہیں تھا. اچھا. تو لیکن آپ نے ایک بڑی اچھی چیز کی کہ چونکہ یہ بھارت کا وہاں انفلوئنس ہے, لیکن ہمیں اس سے جیلس ہونے کی بجائے اس سے انسپائریشن لینی چاہیے کہ اگر ہمسایہ اچھا کر رہا ہے تو ہم بھی اچھا کریں, اور ہمسایہ اچھا کر رہا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. کیونکہ 5-7 سال پہلے وہاں ان کا ایک اسٹال بھی نہیں ہوتا تھا. اچھا. آج وہاں پہ دیکھیں یعنی 4-5 سال میں انہوں نے 4-5 سال میں گرو کیا. اچھا. اور اس ڈیوس میں جو 4-5 دن ہے اس کا ذرا مختصر ہمیں بتائیے. وہاں پہ انٹرسٹنگ بات اس وقت جو سب سے مین, میں اگر آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بخار جو تھا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے تھا. اچھا. کہ اے آئی جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گا. یہ بل گیٹس نے اسی بھی بات کی, لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ اے آئی ٹیک اوور نہیں کرے گا, وہ آپ کو سپورٹ کرے گا, کولیبریٹ کرے گا. اچھا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہیومن کنٹرول میں رہے گا. جی بالکل بالکل. ہماری زندگیاں کیسے متاثر ہوں گی اس سے؟ اس کا یہ کہنا ہے بل گیٹس کا کہ آپ کی زندگی, آپ کا پروڈکٹیوٹی فاسٹر ہو جائے گی, لیکن آپ کی زندگی پازیٹیولی متاثر ہوگی, نیگیٹیولی متاثر نہیں ہوگی. اوور آل یہی لگتا ہے کہ اے آئی کا یہ سارا جو ایکسپلوژن ہے, یہ بہرحال دس از میکنگ ہیومینٹی بیٹر. جی. لیکن ایک اس کا مخالف کیمپ بھی موجود تھا, اس پہ بھی بہت ساری باتیں ہوئی. جی. کہ پھر اب جہاں روبوٹ جو ہیں دے ول ٹیک اوور انسانیت, اور پھر ہم سب لوگ ایک مشین ہمیں چلائے گی. تو ابھی یہ ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ, لیکن اس پہ بہت سی بحثیں ہو رہی ہیں. جی. اور یہ اس کا مین ابھی سویڈن نے کیا کہ جو کالج میں اسٹوڈنٹس ہیں, کالج میں اے آئی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانا شروع کر رہے ہیں, مطلب اسی سال سے. تو یعنی دنیا اس کو جو ہے وہ پک کر رہی ہے. تو آپ کا مطلب ہے کہ جو ملک اس کے ساتھ چلیں گے, اس
کو اڈاپٹ کر لیں گے وہ فیوچر میں آگے بڑھ سکیں گے؟ جی بالکل، میرے خیال میں ان کا فاسٹسٹ گروتھ پاسبل جو ہے وہ اب اے آئی کے راستے سے. آپ ماشاء اللہ آپ کوچنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ تربیت بھی دیتے ہیں، گائیڈنس بھی دیتے ہیں. ہمارے جو نوجوانوں کو جو آپ کی یہ بات سن رہے ہیں ان کو کچھ ایسا کوئی میسج دیجیے، ان کی رہنمائی کے لیے کچھ کہیے گا. دیکھیں، ایک تو اکنامک اینگل ہے اس کا. اگر آپ نوجوان ہیں 20s میں اس وقت، تو اے آئی میں آپ کچھ بھی کر لیں گے، آپ سمجھیں کہ فاسٹسٹ انجن آف گروتھ پہ بیٹھ رہے ہیں. جاب کے اینگل سے، کنسلٹنسی کے اینگل سے، بزنس کے اینگل سے، دیر از نو کمپیریزن. اور اے آئی کے پھر وہی بات ہے کہ آپ یوزر بن جائیں گے، کنزیومر بن جائیں گے، تو وہ ایک اور سٹیپ ہے. آپ اگر اس کے کولیبوریٹر بن جائیں گے تو پھر آپ اس ساری پارٹنرشپ میں شریک ہو سکتے ہیں. جی، دس از سچ اے گرینڈ اپرچونٹی جو کہ بہت منیمل ایکسپینس سے اویلیبل ہے. ویری گڈ. اور ابھی آپ یہاں ہیلسنکی میں ہیں، تھوڑی سی ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہم کل پہنچے تھے جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ، جو کہ چیئرمین ہے اخوت فاؤنڈیشن کے، دنیا انہیں جانتی ہے. اور کل یہاں پہ اخوت فن لینڈ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ لانچ بھی. اس حوالے سے کچھ کہیے گا، کیسا لگا آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں آپ کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں. یہ ایک خواب تھا اور آپ کی وساطت سے باقی جو اخوت کے دوست ہیں ان کی وساطت سے ایک سچائی میں اس ڈھلا ہے. اخوت گلوبل کا کانسیپٹ ہے کہ پاکستان سے باہر جہاں کہیں بھی موجود ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ آپس میں ہاتھ جوڑیں اور پاکستان کو سپورٹ کرنا جاری رکھیں. اس میں اسکینڈینیویا میں ماشاء اللہ آپ نے اس کو سنبھالا ہوا ہے. یو کے میں والنٹیئر ہوں اس کا. تو لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ دنیا کے 25-30 بڑے ممالک کے اندر جی ہم اخوت گلوبل کا کنسیپٹ جو ہے، جس میں پاکستانی نہ صرف اس ملک کے اندر بلکہ وہاں کے لوگ بھی، جی بالکل، انسانیت کا ہاتھ بھی تھامیں گے اور پاکستان کو سپورٹ بھی کر سکیں. یہ ماشاءاللہ جو شمع پاکستان سے روشن ہوئی، ابھی آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، یو کے اور سویڈن، ابھی فن لینڈ بھی ہو گئی، ڈینمارک بھی، فیوچر میں ناروے، اور ہم لیٹویا جا رہے ہیں، یو اے ای جا رہے ہیں، کویت سعودی عربیہ، ہاں قطر وغیرہ. تو یہ ماشاءاللہ آپ کی ایز اے گلوبل اخوت کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں اور آپ بہت بڑا ہمارا اثاثہ ہیں. تو جناب یہ تھے جناب عارف انیس صاحب سے ہماری گفتگو یہاں ہیلسنکی میں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اس سے پہلے میں نے ان کا ایک تفصیلی انٹرویو کیا تھا جب یہ سویڈن تشریف لائے تھے، اس کا لنک اس کے اینڈ میں ملے گا. اس میں آپ ان کی مزید باتیں جان سکیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اور یہ باتیں آپ کو کیسی لگی، ان کا رائے آپ اپنی کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.